السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے نوجوانوں آؤ بنائیں خوددار پاکستان مستحکم اور عالیشان۔ خوددار معاشرہ ہی خوددار پاکستان مستحکم اور عالیشان پاکستان بنائے گا، لیکن کب؟ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے 14 اگست کو جشن آزادی منایا، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی قوم صرف جشن منا کر قوم کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ جشن تو وہ منائیں جو ترقی کی طرف یا تو گامزن ہیں یا ترقی کی طرف جا چکے۔ ابھی تو ہم نے اپنے شہریوں کو بنیادی ضرورتیں ہی مہیا نہیں کی اور ترقی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی کام اپنے مقاصد کو پورا نہیں کرتا تو وہ کامیابی کی طرف کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے بارے میں ایک اجمل سراج نے بہت اچھی ایک نظم لکھی ہے، میں آپ کو وہ سنا کر یاد کراؤں گی۔ خوددار پاکستان ہمیشہ اپنے مقاصد کو یاد رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ مقصد کے حوالے سے ایک بہترین نظم اجمل سراج نے پیش کی ہے، اس کا عنوان ہے پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ یاد کرو وہ وقت کے جب ہم آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے۔ فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہے جان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا۔ قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا۔ دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا۔ آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ ہمارے بانیان پاکستان نے پاکستان بنانے کے جو مقاصد طے کیے تھے ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کی ایک ایسی زمین حاصل کی جائے جہاں مسلمان ہی عوام ہو اور مسلمان ہی حکمران ہو، اور وہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس دنیا پر اپنی حکمرانی ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، وہ غلام بننے کے لیے نہیں آئی۔ تو علامہ اقبال کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ مفکر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ محترم محمد علی جناح کو یہ خط لکھا، اور اس خط میں جو بات لکھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ محترم محمد علی جناح، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میرے ذہن میں اس کا ایک ہی حل آیا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے الگ ملک کے لیے قیام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ آپ کا بھائی اقبال۔ اس طرح مسلمانوں نے علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق اور قائد اعظم اور بانیان پاکستان کی انتھک کوششوں سے 60 سال میں کوششوں سے پاکستان 1947 میں وجود میں تو آ گیا، لیکن آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود آج ہم اس کو مستحکم اور عالیشان پاکستان بنانے کا خواب ہی ہے، اس کو پورا نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ میں اور آپ خوددار پاکستان بنائیں گے، مستحکم اور عالیشان پاکستان بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ مقاصد کو دوبارہ سے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ اور وہ مقاصد، سب سے پہلا مقصد توحید، جو ہمارا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈریں گے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ تو ہمارا پہلا مقصد توحید پر عمل کرنا ہے، یعنی ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اور جو وہ کتاب کہتی ہے اس کتاب کے مطابق ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو بھی سنواریں اور اجتماعی زندگی یعنی ملک پاکستان کے قوانین کو بھی اس کے تابع لانے کی کوششوں کا حصہ بنیں۔ اور نمبر 2، اس کے دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔
वक्त का सही इस्तेमाल ही हमें कामयाबी दिला सकता है, पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ गामजन कर सकता है। वक्त को ज़ाया करने वाले और गलत कामों में इस्तेमाल करने वाले लोग कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते और ना ही आखिरत में अजर पा सकते हैं। लिहाजा कायदे आज़म समेत तमाम बानियाने पाकिस्तान ने अनथक कोशिश और जदोजहद के ज़रिए ही हमें ये पाकिस्तान हासिल करके दिया। ये उनके वक्त का सही इस्तेमाल था। आज हम उनसे यही सबक सीखेंगे और देखेंगे कि जब तक हम अनथक कोशिश से पाकिस्तान को खुददार और मुस्तहकम और आलीशान नहीं बना लेते, हम दम नहीं लेंगे। और हमारे बानियाने पाकिस्तान का एक मकसद ये भी था कि हम अल्लाह की ज़मीन पर यानी पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे, तजर्बा करके दुनिया को बताएंगे कि सूद के खिलाफ मईशत कैसे परवान चढ़ती है, इल्म के साथ माशरे को तरक्की कैसे दे सकते हैं, अपनी इज्जत करेंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे। और अल्लामा इकबाल के नज़दीक हम इज्जत करेंगे भी और इज्जत करवाएंगे भी, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपने आप को पहचान लें, अपनी इज्जत अपनी नज़रों में करें और अपनी पहचान को कभी ना भूलें। हमारी पहचान क्या है, हमारी शिनाख्त क्या है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अपना एक नज़रिया है, हम दूसरों की नकल ना करें। हमारी पहचान हमारी अपनी ही चीज़ें हैं, दूसरों की चीज़ें उधार लेकर हम कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते, ना कभी किसी ने की है। ये उसूल हमेशा से दुनिया में कारगर रहा, लेकिन हम हैं कि गुलाम हैं। वो इकबाल का शेर है ना, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कैसे कि जब हमें यकीन हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा रब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं और जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है वो बेहतरीन है। हमारी ज़बान उर्दू बेहतरीन है, हमारा पाकिस्तान बेहतरीन है, हमारा नज़रिया पूरी दुनिया में हक का नज़रिया है और बातिल दूसरी सारी जो बातिल की कुव्वतें हैं वो सब गलत हैं। हमें अपनी पहचान को अपने नज़रों में रखना है और ये पाकिस्तान वो खित्ता ज़मीन है जिसमें हम तजर्बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को तजर्बा करके बताएंगे अच्छे लोग ऐसे होते हैं और बुरे लोग कैसे होते हैं, उनको भी पहचान करवा के बताएंगे बुरे लोगों की। तो पाकिस्तान से एक तो हमने तासुब को ख़त्म करना है, तासुब को ख़त्म करके ही मुस्तहकम और आलीशान हम पाकिस्तान बना सकते हैं। आप याद रखिए जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त ये नारा सबकी ज़बानों पर था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा तौहीद भी बयान करता है हमारा। और फिर इसको यूं देखें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इंसान को इंसान से नज़रिया ही जोड़ता है और हम सब पाकिस्तानियों का एक ही नज़रिया है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी 99% लोग तो पाकिस्तानी मुसलमान हैं और सफ़ेद रंग जो थोड़ा है वो गैर मुस्लिम यानी मुसलमानों के अलावा हिंदू, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ बसते हैं, उनका भी हम एहतराम करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम अपने रिश्ते को देखेंगे कि हम ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं और मेरा पाकिस्तान ही मेरी पहचान होगा। इंशाअल्लाह इन सारी पहचानों के साथ हम अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम और आलीशान पाकिस्तान बनाएंगे। और अब हम मिलकर ये अपने आप से अहद करेंगे कि आओ हम सब मिलकर, आओ जवानों हम सब मिलकर खुददार पाकिस्तान बनाएं, मुस्तहकम और आलीशान पाकिस्तान बनाएं। ज़ुबान किसी भी कौम की पहचान, उसकी तहजीब, उसका नज़रिया, उस सब को बयान करती है। उर्दू ज़बान इतनी प्यारी ज़बान है कि जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम और आलीशान बना सकते हैं। वो कैसे? इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं बयान कर रही कि आप अपनी मादरी ज़बानों को की अहमियत को बिल्कुल कम कर दें, बल्कि मादरी ज़बानें तो एक ज़बानों का बेहतरीन उसके फल फूल है, लेकिन जोड़ने वाली सिर्फ उर्दू ज़बान है। बाकी पंजाबी बोलें, सिंधी बोलें, पश्तो बोलें और जो भी किसी की ज़बान है वो बोलें, लेकिन हम अपनी दूसरों से बात करते हुए और जब सब लोग इकट्ठे हों तो उर्दू को अपनी पहचान बनाएं। इंग्लिश ज़बान सिर्फ सीखें एक तालीम हासिल करने के लिए, दूसरे मुल्कों
تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انگلش زبان کو ہم ٹول کا ذریعہ یعنی ہمارا آلہ ہو کسی دوسرے ملک سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی چیز، چاہے وہ علم ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، لیکن ہم اس کو اپنی پہچان نہ بنائیں۔ پہچان ہماری اردو زبان ہی ہونی چاہیے۔ جو قومیں اپنی زبان کو ترقی کا ذریعہ بناتی ہیں وہی دراصل ترقی کو پائیدار رکھتی ہیں۔ ہم نے اگر ترقی کرنی ہوتی تو آج سے 30-40 سال پہلے جب کہ انگلش کو اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ ہمارے ہر بچہ انگلش تو بول لیتا ہے لیکن اردو اس کو نہ سمجھ میں آتی ہے نہ بولنی آتی ہے، اور پھر سب سے بڑا ظلم ہم نے ایک اور کیا کہ ہماری اکثریت تو ظاہر ہے اتنا علمی لیول نہیں ہے تو وہ بات اردو میں ہی کر رہی ہوتی، لیکن اس کا جو لکھنا ہے وہ انگلش میں لکھتی ہے، اور وہ نہ انگلش سمجھ میں آتی ہے نہ اردو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہچان ہماری زبان رسم الخط سے بھی ہے، اور ہم اردو کو رسم الخط کو ختم نہ کریں۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تو یہی سمجھیں گی کہ اردو اسی طرح انگلش میں لکھی اور بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو اپنے رسم الخط کے ذریعے سے ترقی دیں، اس کو زندہ رکھیں، اور چیزیں زندہ اسی وقت رہتی ہیں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پہچان بناتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اس اردو زبان کے ذریعے ترقی کرے گا۔ دیکھیے مولوی عبدالرحمن حق جو تھے، انہوں نے سائنس کو اردو میں بدلنے کے لیے کوشش کی، اردو سائنس کالج بنایا، لیکن پھر ہمارے غلام حکمرانوں نے انگلش زبان کو ترقی کا ذریعہ سمجھا۔ لیکن آج اگر ہم ایسا ہوتا تو آج ہم بہت ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے۔ آج ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، تنظیمی صلاحیت ہماری ختم ہو گئی۔ یہ اسی وقت ہو گئی کہ ہم نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا۔ آئیے اپنی پہچان یعنی اردو زبان کی پہچان کو بھی اپنے ملک میں رواج دیں گے، شناخت دیں گے، اور پاکستان کو اردو زبان کے ذریعے سے مستحکم اور عالی شان پاکستان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میری اس چینل کو اگر پسند کرتے ہیں تو کو پھیلائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے آپ کو خوددار معاشرے میں جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں وہ آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ آپ اسے معاشرے میں پھیلائیے، نوجوان نسل کو آگے بڑھائیے اور اپنے عمل کا حصہ بن جائیے، اور پاکستان کو مستحکم اور عالی شان بنانے میں میرا اور ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان بہترین پاکستان ہوگا۔ ایٹمی طاقت تو ہم بن چکے، لیکن ہم اس کے نظریوں کو مضبوط کریں، اس کی معیشت کو مضبوط کریں۔ معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ کسی ویڈیو میں ہم پاکستان کی معیشت پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو پسند کیجئے، پھیلائیے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔